नाज़रीन इकराम, तहरीक इंसाफ ने आज कोहाट के अंदर एक बड़ा पावर शो किया है। आज के जलसे के अंदर तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कारकुनान के एक नारे का जवाब दिया है। कारकुनान हर जलसे के अंदर एक नारा लगाते थे और वो नारा होता था डी चौक का नारा। कारकुनान की ये डिमांड होती थी कि डी चौक की कॉल दोबारा दी जाए, दोबारा एहतजाज किया जाए और इमरान खान को रिहा करवाया जाए। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि डी चौक कब जाएंगे और किस तरीके से जाएंगे। आज के जलसे की वीडियो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, उससे आपको अंदाजा होगा कि कोहाट की आवाम ने किस तरीके से इस जलसे के अंदर शिरकत की है। आज के जलसे में जुनैद अकबर खान ने, शफी जान ने, शहरयार अफरीदी ने और सुहेल खान अफरीदी ने इंतहाई अहम और सख्त बातें की हैं। सुहेल खान अफरीदी ने आज कोहाट से पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को जवाब भी दिया है और उन्होंने आज पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी एक बड़ा चैलेंज दिया है। देखते हैं कि पाकिस्तान का मीडिया सुहेल खान अफरीदी के चैलेंज को कबूल करता है या नहीं करता। इसके अलावा पाकिस्तान के मीडिया से एक इंतहाई अहम शख्सियत है, उन्होंने इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर डालकर या इमरान खान को डराकर धमकाकर इमरान खान से कोई बात मनवाई जा सकती है तो वो गलत फहमी के अंदर है। इमरान खान को ना डराया जा सकता है, ना इमरान खान को प्रेशराइज किया जा सकता है और ना ही इमरान खान को झुकाया जा सकता है। हाँ, आप इमरान खान के पास जाएं, जाकर इमरान खान से प्यार से, आराम से, सुकून से बात करें, मुद्दा सारे का सारा इमरान खान के सामने रखें, तो फिर शायद इमरान खान आपकी बात मान ले। लेकिन जिस तरीके से इमरान खान को आप दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भूल जाएं कि इमरान खान आपकी कोई बात मानेगा। इसके अलावा पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर 2 तस्वीर वायरल हैं, उनके ऊपर बहुत से तबसरे हो रहे हैं। एक तस्वीर इमरान खान की है जो कि नजर आती है और दूसरी तस्वीर शहबाज शरीफ की है जो कि नजर नहीं आ रही। अब इन तस्वीर की असल कहानी क्या, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और वो वुकला जिन्होंने वोट तो इमरान खान के नाम का लिया लेकिन फिर सौदेबाजी की, अपने जमीर को बेच दिया, यानी कि इमरान खान के नाम पर वोट लेकर जीत जाते हैं और बाद में जब वक्त आता है कि वोट डाले इमरान खान के नाम के लिए तो तब अपने वोट को बेच देते हैं। उनकी लिस्ट आ गई है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें और मेरे वो तमाम दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मुद्दाना गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले नंबर पे आज जो जलसा हुआ कोहाट के अंदर, उसकी एक वीडियो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये सीनियर सहाफी हैं रिजवान गिलज़ई साहब, उन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो से आपको अंदाजा होगा कि कितनी बड़ी तादाद ने आज कोहाट के जलसे के अंदर शिरकत की। अब अगर आप कंपैरिजन करना चाहें कि भाई किस सियासी पार्टी की पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत है, तो तहरीक इंसाफ का कंपैरिजन आप किसी के साथ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो नून लीग पाकिस्तान के अंदर जलसे कर रही है, ना पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है और ना कोई और सियासी जमात जलसे कर रही है। जब नून लीग, पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी जमात जलसे करेगी तो फिर आप इन जलसों का उनके साथ मवाजना कर सकते हैं। अवाम के अंदर जो मकबूलियत है उसमें इस वक्त जो इमरान खान का पलड़ा है वो सबसे भारी है। सारे एक तरफ है और इमरान खान अकेला एक तरफ है। अवाम के अंदर जो मकबूलियत है वो इमरान खान की है। आज कोहाट के जलसे में स्टेज से जो बातें हुई वो आपके सामने रखता हूं। जुनैद अकबर खान ने आज वाज़ेह तौर पर ऐलान किया, उन्होंने कहा कि अगर ये गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर दिन हो या रात आपने इंतजार नहीं करना, आपने गवर्नर हाउस का घेराव कर लेना है। उन्होंने कहा जी हम हर सूरत सुहेल खान अफरीदी की हुकूमत का तहफ्फुज करेंगे, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया। गाइडलाइन दे दी है, हदायत जारी कर दी है कि अगर इस हुकूमत ने गवर्नर राज लगाया तो आपने किसी का इंतजार नहीं करना, आपने गवर्नर हाउस का घेराव कर लेना। इसके अलावा उन्होंने आज कहा कि हम यहां से बार बार सुनते हैं डी चौक, डी चौक, डी चौक। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान ने 2 लोगों को फैसला साजी का इख्तियार दिया है, एक है महमूद खान अचकजई और दूसरे हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास। उन्होंने कहा कि जैसे ही कॉल आएगी, चाहे वो डी चौक की कॉल हो या फिर अडयाला जेल की कॉल हो, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, हम बाहर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि जिस वक्त हमने 26 नवंबर को एहतजाज किया था उस वक्त हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं थी जिस तरीके से हुकूमत ने आगे से हमारे साथ किया, यानी कि डायरेक्ट हमें निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि ये रियासत मां है। उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि हमारे टैक्स के पैसों से सब कुछ दिया जाता है, हमारी हिफाजत की जाएगी, लेकिन हमें आगे से डायरेक्ट निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि हम ये समझते थे कि जो असला हमारे पैसों से खरीदा जाता है उससे हमारी हिफाजत होगी और वो दुश्मन के ऊपर चलाया जाएगा, लेकिन वो हमारे ऊपर चलाया गया। उन्होंने कहा कि इस दफा जब हम आएंगे तो हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे और हम गोलियों का सामना करने की तैयारी करके आएंगे, इनके गोलियां खाने के लिए आएंगे। ये जुनैद अकबर खान ने आज बातें की हैं। मजीद उन्होंने कहा कि जिसके साथ भी जुल्म हो रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूं। उन्होंने कहा कि पीटीएम के लोगों को उठाया गया, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ जो हुआ मैं उनके साथ भी खड़ा हूं, ये उन्होंने आज कहा। मजीद कहा कि चाहे कोई अंदर से या बाहर से अगर किसी ने सुहेल खान अफरीदी को हटाने की कोशिश की तो फिर हम उसे घर से निकलने की इजाजत नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि सुहेल खान अफरीदी मिडिल क्लास का वजीर आला है।
مزید یہ بھی کہا کہ آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہیں، میں آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام 2% کے مولوی نہیں ہیں جو آپ کی تعریفیں آپ کے کہنے پر کریں گے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے اشارہ کیا ان تمام مولویوں کی جانب جو اسلام آباد کے اندر اکٹھے ہوئے تھے ہمارے وزیر اعظم کی صدارت میں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوام جو ہے 2% کے مولوی نہیں ہیں جو آپ کے کہنے کے اوپر آپ کی تعریفیں کریں گے۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو حشر فرعون کا ہوا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ حشر ہم آپ کا کریں گے اور ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر کے نااہلیاں کر کے ہمیں ڈرا لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شاید میں ڈر جاؤں، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، میں شاید ڈر جاؤں لیکن جو میرے بعد کی عادت آئے گی وہ آپ سے نہیں ڈرے گی اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گی اور شاید پھر آپ کا حال جو ہے وہ وہی ہو جو فرعون کا ہوا تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ شہریار افریدی نے شاید پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ ظلم برداشت کیا۔ شہریار افریدی نے تشدد برداشت کیا، ظلم سہا، پختونوں کی عزت رکھی۔ ہم شہریار افریدی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ جو کوہاٹ ہے یہ شہریار افریدی کا حلقہ ہے، یہ ان کا علاقہ ہے۔ شہریار افریدی نے بھی آج بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ سہیل افریدی پاکستان کے قبائل کا وہ بیٹا ہے، جب پاکستان کی بات آئی تو یہ سب کچھ قربان کرتے ہیں، یہ پاکستان کے اوپر سودے بازی نہیں کرتے۔ شفیع جان نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری پریس کانفرنس کی ایسی کی تیسی، تمہاری پریس کانفرنس پر کوہاٹ نے رندہ پھیر دیا ہے۔ میں نے آپ کو آغاز میں کہا نا کہ بڑی سخت باتیں آج کی گئی ہیں، تو یہ باتیں ساری کی ساری آپ کے سامنے ایز اٹ از کی گئی ہیں، میں صرف آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ ہم ڈی چوک جائیں گے اور سہیل خان افریدی ہمیں لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو سہیل افریدی نے عوام کو روک رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سہیل افریدی درمیان سے ہٹ گیا تو نہ وزیر اعظم ہاؤس رہے گا اور نہ تم رہو گے، صرف عمران خان کا نام رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس چیز کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی سپیس دو، ہمیں دیوار کے ساتھ مت لگاؤ۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب پوری قوم اور نوجوان آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ پوری قوم کی امید ہے، نوجوانوں کی امید ہے، آپ نے عمران خان کو رہا کروانا ہے اور وزیر اعظم بنوانا ہے، تحریک کی لیڈ کے لیے آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ یہ شفیع جان نے سہیل خان افریدی کو مخاطب کر کے کہا۔ اور مزید انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان پر غداری کا مقدمہ آپ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سٹیج سے یہ پیغام ہے کہ 8 فروری سے پہلے بھی آپ نے ایسی باتیں کی تھی اور آج تک عوام جو ہے وہ عمران خان کو مائنس نہیں کر رہی بلکہ عمران خان کو ملٹی پلائی کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا چاہے آپ پابندی لگانے کی باتیں کریں، چاہے آپ غداری کے مقدموں کی باتیں کریں، یہ واضح طور پر عوام کا پیغام ہے کہ عوام عمران خان کو مائنس نہیں ہونے دے گی۔ عوام جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کو پلس کر رہی ہے۔ آخر میں آ جائیں جو سہیل خان افریدی کا خطاب ہے وہ سنے، بڑی اہم باتیں جو انہوں نے آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکی غلام ہمیں کیا ڈرائیں گے، ہم اپنی منزل کے اوپر جا کر ہی دم لیں گے۔ مزید کہا کہ جب بھی محمود خان اچکزئی کال دیں گے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور حقیقی آزادی ان سے چھین کر لی جائے گی۔ اب میں یہاں پر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتا دوں، عمران خان کسی بھی صورت یہ نہیں چاہتے کہ اب کی بار تحریک انصاف سولو احتجاج کرے، یعنی کہ اکیلی احتجاج کے لیے نکلے۔ عمران خان کہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اس مرتبہ ساری کی ساری اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ احتجاج کے لیے یک بستہ ہو کر باہر نکلے، یعنی کہ کنٹینر کے اوپر علامہ راجہ ناصر عباس بھی ہوں، وہاں پر محمود خان اچکزئی بھی ہوں، وہاں پر سہیل خان افریدی بھی ہوں، وہاں پر جنید اکبر خان بھی ہوں، وہاں پر جو سندھ کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی ہوں، جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ہوں، اور یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس سلسلے میں ساتھ ملایا جائے اپوزیشن کی تحریک چلانے کے لیے۔ اس لیے عمران خان جو ہے وہ اس معاملے میں جلدی میں نہیں ہے، اگرچہ عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو یہ اختیار دیا ہے۔ اب یہ دونوں شخصیت ایسی ہیں کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے۔ یہ سب سے پہلے تو تحریک انصاف سے یہ پوچھیں گے کہ بتائیں آپ کی گراؤنڈ کے اوپر کیا ورکنگ ہے، جب ہم باہر نکلیں گے تو کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے، کیا ہم لاکھوں لوگوں کو باہر نکال لیں گے، کیا ہم لوگوں کو عمران خان کے نظریے کے اوپر کنونس کر لیں گے، کیا ہم لوگوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے آمادہ کر لیں گے کہ آپ نکلیں گے تو عمران خان رہا ہوگا۔ یہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس تحریک انصاف کی قیادت سے سوال پوچھیں گے کہ بتائیں گراؤنڈ کے اوپر آپ لوگوں نے کیا ورکنگ کی ہوئی ہے، اپنے ورکر کو آپ نے کتنا ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، کتنے لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے، اور جب آپ لوگ نکلیں گے تو اس وقت آپ کا لاہ عمل کیا ہوگا، آپ کی پلاننگ کیا ہوگی، آگے کون ہوگا، پیچھے کون ہوگا، بیک اپ کے اوپر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ خدا نہ خواستہ اگر پیچھے سے خیبر پختونخوا کی حکومت گرا دی جاتی ہے یا گورنر راج لگا دیا جاتا ہے تو پھر کیا معاملات ہوں گے، کیونکہ احتجاج کی کال دینا تو بڑا آسان کام ہے، تحریک انصاف نے احتجاج پہلے بھی کر رکھے ہیں، لیکن اس مرتبہ اگر یہ احتجاج کے لیے باہر نکلے تو یاد رکھیے گا اس مرتبہ وہ آپ مثال سنتے ہیں نا جی کشتیاں جلا کر نکلنا، ویسے تحریک انصاف کو نکلنا پڑے گا، اور اس چیز کا اندازہ تحریک انصاف کی قیادت کو ہے کہ اس مرتبہ ہمارے پاس
کسی قسم کا کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ ہماری قیادت جو ہے وہ 12 ضلع کراس کر کے کے پی اسمبلی سے نمودار ہو جائے یا وہ منصیرہ چلی جائے. اس مرتبہ سب سے آگے فرنٹ کے اوپر قیادت کو ہونا پڑے گا. اس مرتبہ یہ نہ ہو کہ بھائی وہ اسپیکر نہیں چل رہے, ساؤنڈ سسٹم خراب ہو گیا, لائٹیں نہیں چل رہی, علی امین گنڈا پور کی گاڑی جس طرح پھنس گئی تھی وہ پھنس گئی, یا کنٹینر آگے نہیں چل رہا, ڈرائیور کو کہنا پڑ رہا بھائی کنٹینر آگے چلاؤ. تو یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے لیے انتہائی اہم ہے. لیکن سہیل خان افریدی کی صورت میں جو قیادت اس وقت تحریک انصاف کو میسر ہے وہ یہ بڑی مخلص قیادت ہے, بڑی مخلص قیادت ہے, اور اس قیادت سے ابھی تک حکومت بھی خوف زدہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اچھی خاصی پریشانی ہے. سہیل خان افریدی نے آج یہ بھی کہا کہ عمران خان کا جیل سے پیغام ہے آزادی یا موت. انہوں نے کہا کہ اب ہم اگر اسلام آباد جائیں گے یا تو آزادی لے کر آئیں گے یا پھر ہم کفن کے اندر آئیں گے. خیر اس طرح کی بات جو ہے وہ علی امین گنڈا پور نے بھی کی تھی, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو. یہ تو تب پتہ چلے گا جب یہ میدان عمل کے اندر اتریں گے. آگے آ جائیں جی. سہیل خان افریدی نے یہ بھی کہا کہ ہمارے محافظ ہمارے قاتل بنے ہوئے ہیں, ہمیں جنہوں نے انصاف دینا ہے وہ انصاف نہیں دے رہے, جنہوں نے مینڈیٹ کی حفاظت کرنی تھی وہ نہیں کر رہے, بتائیں ہمارے پاس کیا حل رہ گیا ہے. جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آگے سے پھر نعرہ لگتا ہے ڈی چوک کا کہ حل پھر ایک ہی ہے, ڈی چوک, وہاں پر جائیں اور احتجاج کریں. مزید انہوں نے کہا کہ پاکستان کے تمام ادارے عمران خان کو فکس کرنے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, عمران خان کی بہنوں پر ووٹر کینن استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی کہا کہ پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرضہ 80,000 ارب روپے بنتا ہے جو جی ڈی پی کا 72% ہے. انہوں نے کہا کہ مثال دے کر سمجھایا کہ اگر ہمارا جی ڈی پی 112 روپے ہے تو 80 روپے وہ قرضہ ہے جو ہم نے دینا ہے. انہوں نے واضح طور پر عوام کو کہا. انہوں نے یہ بھی کہا محترمہ مریم نواز صاحبہ کو کہ مجھے بڑے مشورے دیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کی اپنی ٹوٹل کریڈیبلٹی یہ ہے کہ کا کی کے اوپر جو ہے وہ لکھنا نہیں آپ کو آتا اور مجھے آپ باتیں سکھا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کرپشن کے اندر پنجاب جو ہے وہ نمبر 1 ہے, پہلے آپ پنجاب کو ٹھیک کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے مشورے دینے سے پہلے اپنے صوبے کا حال دیکھ لے. تازہ سروے کے مطابق پنجاب پولیس پاکستان کی سب سے کرپٹ پولیس ہے, کرپٹ ادارہ بن چکا ہے. انہوں نے کہا کہ اوپر وفاق والے مجھے مشورے دیتے ہیں اور وہاں پر 5,300 ارب روپے کی کرپشن ان کی پکڑی گئی ہے. مزید انہوں نے ایک اور بات کی سہیل خان افریدی نے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبے کے اندر اوپن ڈور پالیسی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس کے اصول کے لیے ہم نے تمام ڈی سیز کو یہ کہا ہے, جو ڈویژنل انتظامیہ ہے ان کو کہا ہے کہ 24 گھنٹے آپ لوگوں نے اپنے دروازے کھلے رکھنے ہیں تاکہ عوام کسی بھی وقت آپ کے پاس آ سکے اور اپنے مسئلے مسائل آپ لوگوں کو بتا سکے. مزید انہوں نے کہا کہ ہم 983 جیل وارڈنز, 3,100 یعنی کہ 3100 لیکچررز, 1600 پولیس اہلکار اور 640 سی ٹی ڈی پولیس اہلکار بھرتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور تمام ٹیسٹ جو ہے وہ ایٹا کے تھرو ہوں گے اور کوئی بھی جو بھرتی ہے وہ سفارش کے اوپر نہیں ہوگی. انہوں نے ایک چیلنج بھی دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے محکمہ تعلیم کے اندر 16,000 بھرتیاں کی ہیں. پورے پاکستان کے میڈیا کو چیلنج ہے کہ آئیں اور ایک بھی بھرتی میرٹ کے بغیر دکھا دیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. یہ انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو باقاعدہ طور پر ایک بڑا چیلنج دیا سہیل خان افریدی نے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ سہیل خان افریدی نے آج کے جلسے کے اندر کی ہیں. اب ذرا آگے آ جائیں. 2 تصویریں پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہے. ایک تصویر ہے عمران خان کی, ٹھیک ہے جی, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے عمران خان جیل کے اندر ہے, جالیاں نظر آ رہی ہیں, پولیس والے بھی کھڑے ہیں اور عمران خان ورزش کر رہے ہیں. یہ تصویر بیسیکلی بنائی گئی ہے, اوریجنل تصویر نہیں ہے. اور اس تصویر کو تحریک انصاف کے حامی, عمران خان کے حامی بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ عمران خان کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے. اچھا, عمران خان کی ایک اور تصویر بھی ہے, وہ بھی ذرا